باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ شب توبہ کے موقع پر، شب نجات، شب برات کے موقع پر میں 11 تاریخ کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں وسیم بادامی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ظاہر ہے آج کی وہ شب ہے کہ جب پورے پاکستان میں، پوری مسلم دنیا میں لوگ بیٹھیں گے، عبادت گاہیں آباد ہوں گی، مساجد آباد ہوں گی، اتحاد کی دعائیں مانگی جائیں گی، اخوت کی دعائیں مانگی جائیں گی، بھائی چارے کی دعائیں مانگی جائیں گی، انفرادی دعائیں ہوں گی، اجتماعی دعائیں ہوں گی۔ اور ظاہر ہم سب یہ کہیں گے کہ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ اور بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں۔ اور گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل، ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کے اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی۔ تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی۔ ظاہر ہے یہ بات تو طے ہے، اس بات کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی چوکھٹ کے تقاضے پورے کر سکیں۔ ہاں یہ بات بھی طے ہے کہ اس کی رحمت اتنی ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں پر ایک نظر کرم آج کی اس شب میں یا کبھی بھی ایک نظر کرم ایک لمحے کے لیے کر لے تو بس ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو میں وسیم بادامی آج 11 تاریخ کے اس خصوصی ایپیسوڈ کے آغاز میں، اور ظاہر ہے ہمارے عقب میں یہ مسجد جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ شب برات کی باقاعدہ نشست کا آغاز ہو جائے گا، میں آج اس اپورچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ چونکہ آج 11 تاریخ بھی ہے، آج سب لوگ، ایک بڑی اچھی روایت ہے میں سمجھتا ہوں، یعنی روایت کیا ہے بلکہ کہا گیا ہے، علماء نے کہا ہے اور پھر ہم نے اس کو روایت کے طور پر اپنایا ہے کہ آج گناہوں سے بخشش کی تو رات ہے ہی، لیکن ایک دوسرے کا دل صاف کرنے کی بھی رات ہے۔ تو میں آج اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اور بہت دل سے، صدقے دل سے، اگر میرے کسی عمل سے، کسی ایکٹ سے، کسی جملے سے، کسی ایپیسوڈ سے، کسی ایکشن سے، ذاتی زندگی میں، پروگرام کے حوالے سے کبھی بھی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، کسی کا بھی دل دکھا ہو، تو میں آپ لوگوں سے صدقے دل سے معذرت خواہ ہوں اور آپ لوگوں سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس خادم کو معاف فرما دیجیے گا۔ ہاں دل اس بات پر مطمئن ضرور ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی لالچ سے محروم ہوئے ہوں اور اپنا جو کام ہے، چاہے وہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے ہو یا پھر رمضان نشریات کے حوالے سے ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جتنی ایمانداری ہو سکے وہ کرتے ہیں اور کبھی اس پر کمپرومائز نہیں ہوا۔ ذاتی زندگی ظاہر ہے بہت گناہ گار لوگ ہیں، ابھی ابتدائی کلام میں بھی یہی کہا گیا، اور اسی لیے میں رمضان نشریات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں تو کوئی ناصح نہیں ہوں، میں کوئی نصیحت نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کو کچھ سکھا نہیں رہا ہوتا، کچھ بتا نہیں رہا ہوتا، بلکہ علماء کی گفتگو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سن رہا ہوتا ہوں، شیئر کر رہا ہوتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہوں اور پھر علماء کی باتیں آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہوں۔ ورنہ ذاتی طور پر ظاہر ہے بہت گناہ گار انسان ہوں، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرز کی بات آپ لوگوں کے سامنے کر سکوں۔ تو بس آج کی اس شب میں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ARY فیملی کو بھی یاد رکھیے گا، اور ظاہر ہے آج جب شب توبہ کا آغاز ہونے کو ہے تو ایک بار پھر ہمیں یاد آئیں گے وہ سارے لمحات جو کہ ہم برادرم جنید جمشید کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ پچھلی دفعہ اس نشریات میں ہم ساتھ تھے، اگین وہی بات، یہاں ہم ملے تو انہوں نے کہا بس بھائی وسیم اب رمضان کی تیاریوں کا آغاز ہے، اور رمضان کی تیاریوں کا آغاز اب بھی ہے لیکن جنید بھائی نہیں ہے۔ یہ ذکر جاری ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ تو محفل نے تو سجنا ہے، ظاہر ہے ذکر نے تو آگے بڑھنا ہے، یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے آنے جانے سے
کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام تر مرحومین کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ جنید جمشید کی مغفرت کرے، امجد صابری کی مغفرت کرے، تمام شہداء اسلام کی مغفرت کرے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی اس شب ہم سب دعائیں مانگیں گے، لیکن یہ دعا ہم سب کو ضرور مانگنی چاہیے، اور میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہر دعا رد ہو جائے، یہ دعا قبول ہو جائے تو بہت فائدے کا سودا ہے، اور اگر ہر دعا قبول ہو جائے، یہ دعا رد ہو جائے تو بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ جناب جنید جمشید صاحب کے ہمراہ آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم۔ وعلیکم جزاک بخیر ہیں، السلام خیریت سے؟ عزیزی حبیبی کیف الحال؟ الحمدللہ، اور اللہ کا احسان کہ ایک بار پھر اس نے ایک بڑی رات، ایک مقدس رات ہمیں اس ٹرانسمیشن کو جو کہ اس رات سے منسوب ہے اس کو ہوسٹ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ۔ میں تو وسیم بھائی حالت وجد میں ہوں۔ توبہ کی رات ملی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی بخشوانا ہے اور ساری امت کو بخشوانا ہے، وجد کی حالت میں۔ انشاءاللہ ہم نے ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو سلام عرض کیا۔ یہاں بحریہ ٹاؤن لاہور میں موجود اس کثیر تعداد کو، جس میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں سب موجود ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت نوازش آپ لوگوں کی یہاں آمد سے، آپ لوگوں کے یہاں بیٹھنے سے، اور 27 رجب کی نشریات میں آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اتنے خلوص کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ خوشو و خضو میں نظر آیا کہ آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اسی جگہ کا انتخاب کریں شب نیمہ شعبان کے لیے بھی، شب توبہ کے لیے بھی۔ سب آمین کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی ہمیں بھرپور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ان سب کو بتانا چلوں کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو شعبان کے اس مہینے میں 3 روزے رکھ لے، اور ہم نے بڑوں کو دیکھا کہ 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 یا 13، 14، 15 کے روزے رکھتے ہیں، تو جو یہ 3 روزے رکھ لے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جتنے روزے وسیم بھائی شعبان میں رکھتے تھے اور کسی مہینے میں آپ نے اتنے نفلی روزے نہیں رکھے۔ اچھا، واہ، جزاک اللہ۔ تو بس آغاز کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور پھر تو انشاءاللہ آج شب بھر ہی دعا کی رات ہے، توبہ کی رات ہے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے مختصراً ذرا یہ بتا دیجئے کہ جب ہر لمحہ، جب ہر لحظہ، جب ہر شب، جب ہر دن، جب ہر مہینہ، جب ہر سال ہی توبہ کے لیے موضوع ہے، تو پھر ان 365 شبوں میں سے ایک شب کو توبہ سے منسوب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ واہ واہ، وہ کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے نا کہ ماں باپ سے کوئی ایک آدھ بیٹا روٹھ جاتا ہے، ہاں، جیسے ہم اپنے اللہ سے روٹھے رہتے ہیں، اللہ تو نہیں روٹھتے ہم سے کبھی۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم
تو اللہ پاک ایک آدھ رات یا ایک آدھ موقع، جیسے شب قدر ہو گئی، ہاں، جیسے یہ شعبان کی برات کی رات ہو گئی، تو یہ ایسے موقعوں پر اللہ رب العزت ایک پیغام اپنے بندے کو بھیجتے ہیں کہ بھائی جو تو سالہ سال سے روٹھا ہوا ہے نا، آج تو کم از کم تو بھی واپس آ جا۔ اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے کہ غرض ہماری ہے، اس کی نہیں ہے، فائدہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے، پھر بھی میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو مان جا، اب تو صحیح راستے پر آ جا۔ اصل میں یہ پیار کی اور محبت کی انتہا ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے نا، ماں کو پتہ ہی 8 سال کا بچہ میرے سے اگر روٹھ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کا نقصان ہے، تو نقصان تو اس میرا کا کیا ہے؟ ہاں۔ پھر بھی ماں اس کو بلاتی ہے، پیار کرتی ہے، تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ واہ واہ واہ، محبت کرتا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ جا میرے بندے، آ جا۔ بس تو اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان، تو ہی ابتدا تو ہی انتہا، ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان، تو لامکان۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر، یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے کران، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جو چاہا کر دیا، کن کہا اور ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرے بندے آپ سے میری نسبت جب بھی سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں یہ چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ سورہ بقرہ کی چند آیات کا یہ ترجمہ تھا میرے عزیز دوستو، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، انسان اللہ کی وہ تخلیق ہے اور وہ واحد تخلیق ہے کہ جس کے آگے اللہ نے اپنے سب سے فرما بردار مخلوق فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایک وہ صفت دی جو صفت اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے وسیم بھائی اختیار دیا، واہ واہ، مختار بنایا، مختار بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دیکھ میرے بندے، کل مجھے یہ نہ کہنا مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ سچ کو سچ جاننا، برائی کو برائی جاننا، یہ بات تو میں نے تجھے الہام کی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو دن اور رات کے فرق کو جانتا ہے، سچ اور جھوٹ کے فرق کو جانتا ہے، ایمانداری اور خیانت کے فرق کو جانتا ہے۔ جانوروں کو یہ نہیں پتا، چڑیوں کو یہ نہیں پتا، سمندر کی مچھلیوں کو یہ نہیں پتا، یہ سورج کو بھی نہیں پتا اور چاند ستاروں کو بھی نہیں پتا، لیکن تجھے پتا ہے۔
تو کل مجھے یہ نہ کہنا یا اللہ میں جانتا نہیں تھا، ہاں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ دیکھ تم میں سے جو بھی اپنے نفس کو قابو کر لے گا وہ کامیاب ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جس نے اپنے آپ کو خواہشات کا پابند بنا دیا، میرے بندے تو برباد ہو جائے گا۔ مجھے کل نہ کہنا مجھے پتہ نہیں تھا۔ سارا قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم تمہیں سچ بھی دکھا رہے ہیں، ہم تم کو جھوٹ بھی دکھا رہے ہیں، ہم تم کو دن بھی دکھا رہے ہیں، ہم تم کو رات بھی دکھا رہے ہیں، ہم تم کو حق بھی دکھا رہے ہیں، ہم تم کو باطل بھی دکھا رہے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، موت کے بعد یہ مت کہنا یا اللہ میں جانتا نہیں تھا۔ یہ ہے وسیم نچوڑ اس ساری بات کا، آج کی رات کا۔ ہم سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی وسیم بھائی پوچھ رہے تھے نا کہ یوں تو ہر رات ہی توبہ کی رات ہے، آج کی رات کی خصوصیت کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت ریمائنڈرز بھیجتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں میرے بندے، اگر تجھ سے اتنے گناہ بھی ہو گئے کہ تو زمین سے لے کے آسمان تک کے گناہ ہیں تیرے جو تو کر نہیں سکتا، کیونکہ ہماری زمین اور آسمان کی وسعت بہت ہے، سارے جن و انس مل کے بھی اس کو گناہوں سے نہیں بھر سکتے، لیکن اگر تو نے پھر بھی بھر دیا، اگر تیرے گناہوں، تیری جھوٹ، تیرے ظلم، تیری خیانت نے ہمارے سمندروں کو کڑوا بھی کر دیا، ایک مرتبہ اگر تو نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ ہم تجھے معاف کر دیں گے بلکہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے تو نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ میں نے وسیم بھائی کو تھپڑ مارا اور میں وسیم بھائی سے کہوں وسیم مجھے معاف کر دے، مجھے معاف تو کر دے گا، یہ تو نہیں کہے گا جنید بھائی آپ نے تھپڑ مارا ہی نہیں، یہ تو نہیں کہے گا نا، معاف کر دو گے، یہ تو نہیں کہو گے کہ آپ نے تھپڑ مارا ہی نہیں۔ آدمی 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کر کے ایک بار بولے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے نہ صرف یہ کہ ہم نے تجھے معاف کیا بلکہ تو نے یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو آج کی رات رحمت کی رات ہے، اللہ سے تعلق اور جوڑ کی رات ہے۔ تو آج کی رات میرے دوستو، آج کی رات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے بھی سارے مسئلے حل کروانے ہیں اور پوری کی پوری امت کے سارے مسئلے حل کروانے ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور وسیلہ کون ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسیلہ کون ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ واہ۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفر میں گم ہے، کس گرد سفر میں گم ہے۔ سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
حسن کیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے سبحان اللہ۔ کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے گئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اب ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس میں آپ کتنا باواز بلند کہہ رہے ہیں اور یہ کتنا باواز بلند کہہ رہے ہیں، تو ایک دفعہ آدھی بات آپ کہہ اور آدھی ان سے کہہ رہا ہوں تو ہمیں اندازہ ہو کہ کتنی باواز بلند آواز ہے۔ مولایا اب آپ لوگوں کی آواز وسلم دائما اب اندازہ ہو رہا ہے۔ ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہو تم نے دیکھے ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہو عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتغم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہیں مل کر مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم اب آپ نے کہا کہ وہی سردار عالم ہے وہی غمخار امت ہے اور خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ اب مجھے یاد آ گیا حکیم امت۔ اب آج کی اس شب چونکہ ہم نے اب توبہ کے مرحلے پہ جانا ہے تو پہلے اللہ کو راضی کر رہے ہیں اس کے حبیب کا نام لے کے۔ حکیم امت علامہ اقبال 1929 سیالکوٹ میں ایک تقریب میں بیٹھے ہیں اور وہاں ایک شخص نے اپنے کلام کے آخر میں یہ ایک شعر پڑھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا، ظاہر ہم سب یہاں بیٹھے ہیں خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ اب ایک عجیب و غریب کام کیا علامہ اقبال نے، عشق سے سرشار، اور یہ وہ علامہ اقبال ہیں کہ
کہ جن کی وفات پر ان کے بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے اپنی والدہ کی موت پر اقبال کو روتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا جس طرح نعت کے درمیان رویا کرتے تھے۔ اب اقبال نے 2 اشعار پڑھے، فی البدی پڑھے، اب ایک عاشق کے 2 اشعار سنیے۔ پہلے ایک شخص نے پڑھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب اقبال نے کیا کہا جنید بھائی؟ اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا پر بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اور تعجب تو یہ ہے، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا پر بسائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مرتهن، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک خیال آ رہا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو دوستوں سے بھی شیئر کر لوں۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ رب کتنا بے نیاز ہے، اور وہ رب کتنا بے نیاز ہے کہ جس نے ایک وقت نسبت دی تو دل پاکستان کی نسبت دی، ہاں، اور اس نسبت سے جب لوگوں کے دلوں میں گھر کیا تو میں سمجھتا تھا اس سے بڑی نسبت کبھی مجھے نہیں مل سکتی کہ لوگ مجھے میرے ملک کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم جب سے ہوا نا مدینہ کہنے ہیں، سبحان اللہ، مدینہ 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 مدینہ، اب یقین رکھیں اس سے بڑی نسبت نہیں ملنے والی، اس سے بڑی نسبت نہیں مل سکتی، وہ بے نیاز ہے۔ مدینہ سب مل کر پڑھیں گے، مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قریبا سب منتظر تو سننے کے، محمد کا روزہ جزاک اللہ، قریب آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینے چلے 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 چلیے مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں،
آمین. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو خبر جا کے دے دو ان کو تو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. سبحان اللہ. دوستو جتنی مجلس ہم نے لگائی اب اس مجلس میں مزدور کو مزدوری ملنے لگی ہے. اللہ کو خوش کیا, اس کے رسول کو خوش کیا, اللہ کی تعریف کی, اس کے رسول کی تعریف کی. اور کہاں کی؟ اللہ کے گھر میں. کہاں کی؟ اللہ کے گھر میں. بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر گھر آ جائے اور اپنے دشمن کو آ کر کہے کہ چل میں اپنی دشمنی ختم کر, تو وہ کہتا ہے یار یہ میرے گھر آ گیا ہے. ہاں ہم بھی اپنے رب سے روٹھے ہوئے ہیں, کبھی یوں اس کی نافرمانی کرتے یوں, پر اس کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے منانے تیرے گھر آ گئے ہیں, تجھے منانے تیرے گھر آ گئے ہیں. تو اب اگر کسی نے اپنے دل کو اس وقت اللہ سے نہ جوڑا تو بڑی بدقسمتی ہے. دعا کرتے ہیں آئیے مل جل کر اپنے لیے بھی, پورے ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے اندر اپنے دل میں ڈوب کر ہاتھ اٹھائیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے, یا اللہ اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تو چاہتا ہے کہ ہم بنائیں وہ تعلق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ہم ملزم نہیں, ہم تو مجرم ہیں. ابھی ہم پر الزام نہیں, جرم ثابت ہو چکا ہے, ہم پر تو جرم ثابت ہو چکا ہے میرے اللہ. لیکن جب نظر اٹھا کے قاضی کو دیکھتے ہیں تو وہاں تیری ذات کو دیکھتے ہیں. اے اللہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ فیصلہ تو نے کرنا ہے. یا اللہ تو بھول سے پاک ہے. ہم نے سنا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کیا اللہ کریم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کریم ہے. تو اس بدو نے کہا پھر میرا کام بن گیا, کیونکہ بدو کو جانتا تھا کہ کریم کے پاس جب کوئی جاتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تو کیسے جانتا ہے کہ تو بچ گیا؟ کہنے لگا کریم کے پاس جب کوئی جاتا ہے اور کریم کا اس پر زور چلتا ہے تو کریم اس کو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ تو بے نیاز اگر ہے تو قدردان بھی ہے. اے اللہ ہم تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں, تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ تو نے اپنے فضل سے ایسا خوبصورت ملک پاکستان عطا فرمایا. میرے مالک یہ دو ملک ہی تو تیرے نام پر بنے, ایک مدینہ بنا ایک پاکستان بنا, دونوں کا مطلب بھی ایک ہے. میرے مالک اس ملک کے رہنے والوں کو آپس میں شیر و شکر فرما. آمین بولیں. اے اللہ اس ملک کے رہنے والوں کو آپس میں محبت
محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انی اسألک مما عندک وافض علیہ من فضلک وانشر علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.